السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، بیسک انگلش گرامر میں آج ہمارا دوسرا لیکچر ہے۔ اس لیکچر میں ہم سیکھیں گے ورڈ، سینٹینس اینڈ اٹس پارٹس، کائنڈس آف سینٹینسز۔ ورڈ، لفظ، میننگ فل کمبینیشن آف لیٹرز از کالڈ ورڈ۔ حروف کے بامعنی مجموعے کو لفظ کہتے ہیں۔ مطلب کہ حروف اس طرح ملیں کہ اس سے کوئی مطلب ظاہر ہو تو ہم انہیں لفظ کہتے ہیں، جیسے CAT ACT ATC۔ اب دیکھیں ان میں حروف سیم ہیں لیکن پہلے دو جو ہیں وہ لفظ ہیں، جس طرح کیٹ CAT کیٹ، کیٹ کا مطلب ہوتا ہے بلی جو کہ ایک جانور ہے۔ ACT ایکٹ، ایکٹ کا مطلب ہوتا ہے عمل کرنا۔ لیکن ATC کوئی ورڈ کوئی نہیں ہے، ورڈ گروپ آف لیٹرز تو ہے لیکن میننگ کوئی نہیں دے رہا، تو یہ ورڈ نہیں ہے۔ تو سمپلی ایسا گروپ آف لیٹرز جس سے کوئی مطلب ظاہر ہو ہم اسے لفظ کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں سینٹینس کی طرف۔ سینٹینس اینڈ اٹس پارٹس، جملہ اور اس کے حصے۔ A group of words which makes complete sense is called sentence۔ الفاظ کا ایسا مجموعہ جو مکمل معنی دے اسے جملہ کہتے ہیں۔ اب کچھ ایگزامپلس کو دیکھتے ہیں ہم۔ فار ایگزامپل ہمارے پاس ایگزامپل نمبر 1 ہے، There is a book on the table۔ میز پہ کتاب ہے۔ تو یہ گروپ آف ورڈس ہے اور ایک مکمل میننگ دے رہا ہے، تو یہ سینٹینس ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک بک ہے جو کہ ٹیبل پہ پڑی ہوئی ہے۔ اب دوسرے ایگزامپل کی طرف ہم دیکھتے ہیں، آن دا ٹیبل، ٹیبل پہ۔ تو اس سے بھی کچھ مطلب ظاہر ہوتا ہے لیکن کوئی کمپلیٹ مطلب ظاہر نہیں ہوتا کہ ٹیبل پہ کیا ہے، تو یہ سینٹینس نہیں ہے۔ یہ گروپ آف ورڈس تو ہے لیکن سینٹینس نہیں ہے، اسے ہم فریز کہیں گے۔ اب آتے ہیں پارٹس آف سینٹینس کی طرف۔ دیر آر 3 پارٹس آف سینٹینس۔ جملے کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ ایک حصے کو ہم کہتے ہیں سبجیکٹ، جسے ہم اردو میں فاعل کہتے ہیں۔ فاعل کا مطلب ہوتا ہے کام کرنے والا۔ دوسرا ہوتا ہے ورب، ورب کو ہم اردو میں فعل کہتے ہیں۔ فعل کا مطلب ہے کام جو کیا جائے۔ آبجیکٹ، آبجیکٹ کو ہم اردو میں مفعول کہتے ہیں۔ مفعول کا مطلب ہے جس چیز پہ کام کا اثر ہو۔ فار ایگزامپل آئی رائٹ اے لیٹر، میں خط لکھتا ہوں۔ تو اس میں آئی جو ہے وہ کام کرنے والا ہے، آئی کا مطلب ہوتا ہے میں، تو خط لکھنے کا کام کر رہا ہے آئی، تو آئی کو ہم کہیں گے سبجیکٹ۔ رائٹ، رائٹ لکھتا ہوں یا لکھنا جو ہے وہ ورب ہے، اسے ہم رائٹ جو ہے وہ ورب ہے جسے ہم فعل بھی کہتے ہیں۔ تو سندھی میں یا اردو میں ہر وہ لفظ جس کے آخر میں نہ آئے تو وہ ورب ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل لکھنا، کھانا، پینا، بیٹھنا، اٹھنا، یہ سارے وربس ہیں۔ اچھا، اے لیٹر مینس آبجیکٹ۔ تو اے لیٹر کیا ہے؟ آبجیکٹ ہے۔ خط جو ہے وہ مفعول ہے کیونکہ لکھنے کا کام جو ہو رہا ہے وہ خط پہ ہو رہا ہے، کام کا اثر خط پہ ہو رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ آبجیکٹ ہے۔ اب کائنڈس آف سینٹینس۔ ویسے تو جملے کی بہت سی کائنڈس ہوتی ہیں لیکن یہاں ہم 4 کائنڈس کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلی کائنڈ ہے افرمیٹیو سینٹینس، جسے ہم اردو میں بیانی جملہ کہتے ہیں۔ مطلب کہ ایسا جملہ جو کسی چیز کے بارے میں بتائے تو ہم اسے افرمیٹیو سینٹینس کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل آئی گو ٹو اسکول، میں اسکول جاتا ہوں۔ دوسری ٹائپ ہے نیگیٹو سینٹینس، مطلب کہ ایسا جملہ جس میں کسی کام کی نفی ہو رہی ہو، کسی کام کا انکار ہو رہا ہو، تو ہم اسے نیگیٹو سینٹینس کہیں گے۔ جیسے آئی ڈو ناٹ گو ٹو اسکول، میں اسکول نہیں جاتا۔ اس طرح انٹروگیٹو سینٹینس، مطلب کہ ایسا جملہ جس میں سوال ہو رہا ہو تو ہم اسے انٹروگیٹو سینٹینس یا سوالیہ جملہ کہتے ہیں۔ جیسے ڈو آئی گو ٹو اسکول، کیا میں اسکول جاتا ہوں۔
چوتھی کائنڈ جو ہے وہ انٹروگیٹو اینڈ نیگیٹو سینٹینس ہے. ایسا جملہ جس میں سوال بھی ہو اور انکار بھی ہو تو ہم اسے انٹروگیٹو نیگیٹو سینٹینس کہتے ہیں. جیسے ڈو آئی ناٹ گو ٹو اسکول، کیا میں اسکول نہیں جاتا ہوں. آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں فردر ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.